وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ سورۃ الشعراء کی 214 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے نبی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا۔ جب یہ آیت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور خاندان کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے، اپنے گھر والوں کو دین کی بات پہنچانی چاہیے۔ خیر خواہی، بھلائی کرنے میں ان کا حق ہے، اور آدمی جب دوسروں کو دین کی دعوت دے تو گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دینی چاہیے۔ گھر والے، فیملی والے نیک بن جائیں گے، دیندار ہو جائیں گے تو انسان کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، دینی ماحول میں جمنا آسان ہو جائے گا۔ خاندان کے لوگ بہت قریب ہوتے ہیں، نزدیک ہوتے ہیں، آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پہچان بھی ہوتی ہے، اسی لیے ان کی طرف بھی ہمیں دینی لائن سے فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، اپنے چچا، اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دوں، اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ حضرت علی بھی سوچ میں پڑ گئے کہ رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے تو وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ کیسے پورا کیا؟ دیکھو، یہ ترتیب بھی سمجھو۔ دین سکھانے کے لیے، ایمان سکھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے روٹی بوٹی کی دعوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ روٹی بنواؤ۔ تقریباً 1 سا آٹا، یعنی تقریباً 3.25 کلو آٹے کی روٹی بنوائی، بکری کی 1 ٹانگ پکائی۔ یہ کھانا کتنا تھا؟ 1 آدمی 2 آدمی اس زمانے میں کھا لیوے، اتنا کھانا تھا، لیکن یہ پکائی ہوئی روٹی اور سالن رکھ دیا۔ ایک بڑا پیالہ بھر کر کے دودھ منگوایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بنو المطلب کو جمع کیا، اعلان کیا، سب آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ تو سب رشتہ دار جمع ہو گئے، چچا ابو طالب، چچا حمزہ، چچا عباس، ابو لہب، سب آ گئے۔ قریش خاندان کے تقریباً 40 آدمی آ گئے۔ کھانا منگوایا، کھانا رکھا، سب نے کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہوئی کہ 1 آدمی جتنا کھانا 40 آدمی نے کھایا، پھر بھی جتنا کھانا تھا اتنا بچا ہوا رہا، برکت ہو گئی۔ ایک دن ایسا کیا، پھر دوسرے دن بھی سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔
اور بتوں کی عبادت چھوڑنے کی دعوت دی۔ حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور صفا پہاڑ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ تھا، پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، آؤ آؤ میری بات سنو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو لہب چچا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب قرآن کے اندر نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ چونکہ ابو لہب نے گالی کیسی دی تھی، تبت یدا کا الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ بد دعا دی، تمہارے ہاتھ برباد ہو جاوے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے ہم کو جمع کیا۔ اللہ نے اس کو زوردار جواب دیا جو قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا۔ گویا کہ پورے خاندان کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، رشتہ داروں نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا، بعد میں ایمان قبول کیا، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ اگر رشتہ دار لوگ پہلے ایمان قبول کرتے تو کوئی یوں کہہ سکتا تھا کہ رشتہ داری میں شرما شرمی میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن یہاں تو پہلے دوسرے لوگوں نے ایمان قبول کیا، بعد میں رشتہ دار لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کرنی چاہیے، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، فیملی ممبر کو نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، سنت سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے تمہارے ساتھ چلے ان کے لیے شفقت کا اپنا بازو جھکاؤ۔ ہر مومن چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، شفقت محبت کا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر ایمان والوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، نرمی، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، سو اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان کو کہہ دو کہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو ایمان نہیں لاوے، کفر پر جمے رہے، غلط کام کرتے رہے، تو پھر کہو کہ بھائی تو تیرے راستے، ہم ہمارے راستے، پھر جو ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لہذا ہر ایک کے ساتھ تواضع، نرمی کا سلوک کرنے کا، لیکن جو نہ مانے، کفر پر اڑے رہے، تو پھر ایسے آدمی کو چھوڑ دینے کا اس کے حال کے اوپر، اس کو جو کرنا ہو کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بڑے زبردست، بڑے رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ پر تم بھروسہ کرو۔ بھروسہ اللہ پر کرو، کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے کا۔ اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے تو یہ نافرمان لوگ، کافر لوگ، غدار لوگ، مخالف لوگ کتنے بھی ہو، لیکن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ الذی یراک حین تقوم، جو تم کو اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، یعنی جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اللہ تم کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کتنے مہربان اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز کے وقت، نماز شروع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نماز کے علاوہ نمازیوں میں تمہارے آنے جانے کو بھی وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ سجدہ کرنے والوں میں آپ کے منتقل ہونے کو بھی وہ اللہ جانتے ہیں۔ یعنی
جب نمازیوں کے ساتھ آپ نماز میں ہوتے ہو اس وقت، اور نماز کے علاوہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت اللہ تعالی پورا اللہ تعالی آپ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جاوے، اور آپ نماز کے علاوہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی قرآن میں یہ آیت دلیل ہے۔ جب آپ لوگوں کو امامت کراتے ہیں، آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدے میں ہیں، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ نبی کی محبوبیت ہے۔ اللہ کی نظر میں آپ کتنے محبوب کہ اللہ آپ کی ہر ادا کے اوپر خصوصی دھیان دے رہے ہیں، خصوصی توجہ فرما رہے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، یقین رکھو وہی اللہ تعالیٰ اچھی طرح سنتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ شیطان کس کے پاس آتے ہیں؟ قرآن، اللہ کی سچی کتاب، قرآن نورانی فرشتے جبرائیل لے کر کے آئے، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ نبی کے پاس تو فرشتہ آتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، نورانی مخلوق آتی ہے، اور شیطان نبی کے پاس نہیں آ سکتا۔ شیطان تو نبی سے دور بھاگتا ہے۔ شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین تو ہر بڑے جھوٹے بڑے گنہگار پر اترتے ہیں۔ یعنی جو جھوٹے ہو، بات بات میں جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، جن کا کیریکٹر بھی خراب، اخلاق بھی خراب، ایسے لوگوں کے پاس شیطان آتے ہیں۔ جو لوگ گندے کام کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، بے وضو رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، دل بھی گندا، بدن بھی گندے، کپڑے بھی گندے، ایسے لوگوں کے پاس شیطان آتا ہے۔ اسی لیے بھائی پاک صاف رہو، اچھے کام کرو، اچھی زندگی رکھو، تو شیطان سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھیں گے۔ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین تو ہر بڑے جھوٹے بڑے گنہگار پر اترتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہن لوگ ہوتے تھے، کاہن لوگوں کی شیطانوں سے دوستی ہوتی تھی، کاہن لوگ گندے کام کرتے تھے، کفریہ کام کرتے تھے، گندے ناپاک رہتے تھے، ان کے پاس شیطان آتے تھے اور وہ شیطانی باتیں ان کو سناتے تھے، فرشتوں کی بات چوری چھپی سن کر کے اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے باتیں سناتے تھے۔ تو نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کے یہاں سے سچی وحی آتی ہے، اور کاہنوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور وہ گندی جھوٹی بناوٹی دھوکے کی بات پہنچاتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو شیاطین سے سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ جو شیاطین کی باتوں کی طرف کان لگا کر رکھتے ہیں، یعنی جب شیطان کاہنوں کے پاس، جیوتیشوں کے پاس جھوٹی خبریں لاتے ہیں تب پورے دھیان سے ان کی بات سنتے ہیں، اور شیطان بھی سنی سنائی بات ان کو سناتے ہیں اور وہ اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کا کام ہے کہ شیطان جھوٹی باتیں کاہنوں کو، جیوتیشوں کو سناتے ہیں، اور وہ کاہن جیوتیش اس میں جھوٹی بات ملا کر دنیا میں عام کر دیتے ہیں۔ تو کمپیئر کرو، تقابل کرو
کہ نبی کے پاس اللہ کے یہاں سے بات آوے، نبی کے پاس نورانی فرشتہ آوے، نبی کے پاس فرشتوں کا سردار آوے، نبی کے پاس سچی باتیں آوے، نبی کے پاس قرآن کی باتیں آوے، نبی کے پاس نورانی باتیں آوے، نبی کے پاس پاکیزہ باتیں آوے، نبی کے پاس اللہ کی بات آوے اور وہ بات صحیح ہے، سچی ہے، فائدے کی ہے، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی۔ اور شیطان کاہنوں کے پاس آتے ہیں، گندی باتیں سناتے ہیں، جھوٹی باتیں سناتے ہیں، ملاوٹ والی باتیں سناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں سناتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعر لوگ کہ ان کی باتوں پر تو گمراہ لوگ ہی چلتے ہیں۔ اب شاعری کی بات بھی تھوڑی سی سن لو۔ شعر شاعری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شعر شاعری چلتی تھی۔ اب بھی بہت سے لوگ شعر شاعری میں رات دن پڑے رہتے ہیں اور شعر شاعری بناتے رہتے ہیں اور شعر شاعری کرتے رہتے ہیں۔ شعر شاعری میں زیادہ تر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہے، اس میں بناوٹی باتیں ہوتی ہے اور اس کے اندر سچی باتیں بہت کم ہوا کرتی ہے۔ وچاروں کی، خیالوں کی باتیں شاعری میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن سچی بات، شاعروں کی بات زیادہ تر جھوٹی اور بناوٹی۔ قرآن کے اندر فائدے کی بات، شاعروں کی باتوں کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعر شاعریوں کا بہت رواج تھا، ان کی باتیں جھوٹی، ان کے مضمون جھوٹے، بناوٹی، لوگوں کو اچھا لگتا تھا، لوگ واہ واہ کرے، واہ واہ شاعر صاحب نے کیا شعر کہہ دیا، شاعر صاحب نے کتنا اچھا جو ہے شعر سنا دیا، بس واہ واہ پیسے اچھلیں گے اور مشاعرہ ختم۔ اس طریقے سے شاعریاں ہوتی ہے۔ تو جو شاعریوں میں جھوٹ ہو، جو شاعریوں میں بناوٹ ہو، جو شاعریوں کے اندر دھوکہ ہو، ایسی شاعریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی جو شاعری میں سچائی ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی حمد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو اور ایمان کی دعوت ہو، اچھی اور بھلی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، ایسی شاعری کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے شاعر تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں کے شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، تو یہ صحابہ جو شاعر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے اور کافر شاعروں کو زوردار جواب دیتے تھے۔ اور جو ہے یہ آیت نے آ کر کے بتلایا کہ مکہ کے بعض کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہے، قرآن شاعری ہے۔ اللہ نے بتلایا کہ ہمارے نبی شاعر نہیں ہیں اور قرآن شاعری نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، حیران پھرا کرتے ہیں؟ تو شاعری کی باتوں میں حقائق نہیں ہوتے، سچائی نہیں ہوتی، خیالات ہوتے ہیں، مبالغے ہوتے ہیں، لوگوں کو سر پہ چڑھا دینا ہوتا ہے، لوگوں کی خامخواہ تعریف ہوتی ہے، اس طرح لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، بناوٹی باتیں ہوتے ہیں۔ تو شاعروں کی برائی کی گئی۔ جو شاعر رات دن جھوٹی بات کرے، غلط بات کرے، بناوٹی بات کرے، اللہ کے ذکر سے غفلت، قرآن سے غفلت، عبادت سے غفلت، ایسے شاعروں کی برائی کی گئی۔ تو جو صحابہ مخلص تھے اور شاعر تھے وہ رو پڑے اور آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مت گھبراؤ، اللہ نے آخری آیت میں تمہاری تسلی کی بات فرمائی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔
مگر وہ شاعر ان سے الگ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے اور اللہ تعالی کا بہت ذکر کیا، اور ان پر ظلم ہو جانے کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ یعنی برے انجام کی طرف ان کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو دیکھو آخری آیت میں اچھے شاعروں کی، نیک شاعروں کی اللہ نے تعریف کی، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، صحیح سچی بات بولتے ہیں۔ ایسے شاعر بہت اچھے شاعر ہیں جو دشمن شاعروں کو ان کی شاعری کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو دشمن شاعر جب غلط شاعری کہتے ہیں تو ایمان والے شاعر ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ اچھے شاعر، دیندار شاعر، اللہ والے شاعر، ان کی شاعری سے دین کی مدد ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، دین کو مدد ملتی ہے، دین کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو ہے گمراہ کرنے والے شاعروں کی شاعری کا منہ توڑ جواب ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر تو بہت اچھے، اللہ کے یہاں پسندیدہ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں شعر پڑھتے تھے، ان کے لیے ممبر لگتا تھا اور وہ دشمنوں کو منہ توڑ جواب بھی دیا کرتے تھے۔ تو جو شاعر اچھے اور اچھی اور دینی شاعری کرے، ان کی قرآن کے اندر اللہ تعالی نے تعریف فرمائی۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اکابرین میں اچھے اچھے شاعر گزرے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، بہت اچھے شاعر بھی تھے ہمارے حضرت۔ ہمارے حضرت کی شاعری ارمغان اہل دل نامی کتاب میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شیخ الحدیث، لیکن ان کی بھی شاعری ہے کلام ثاقب کے نام سے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاعری ہے عرفان محبت، فیضان محبت۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کی بھی بہت ساری شاعری اچھی اچھی ہے۔ تو دیوان حالی، علامہ حالی مرحوم کا دیوان دیکھ لو، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام دیکھ لو، یہ اللہ والے شاعر ہیں جنہوں نے اچھی اچھی شاعری کہی، اور ان کی شاعری سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا عشق بڑھ جاتا ہے۔ ایسی شاعریوں کے لیے فرمایا گیا ان من الشعر حکمہ، بہت سارے شاعریاں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو شاعری اچھی، وہ شاعری اللہ کے ذکر والی، اللہ کو یاد، اللہ کی یاد پیدا کرنے والی، خدا کا دھیان والی، وہ شاعری بہت اچھی۔ باقی رات دن فالتو شعر شاعری میں کوئی آدمی پڑھا رہے، اللہ سے غفلت، دین سے غفلت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری پوری رات مشاعرہ، عشاء کی نماز بھی گڑبڑ اور مشاعرہ شروع ہو گیا، فجر تک مشاعرہ چلا، عشاء کے ٹھکانے نہیں، فجر کے بھی ٹھکانے نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اور پوری رات ادھر ادھر کی شعر شاعری میں لوگ وقت برباد کرتے ہیں۔ ایسی شاعری سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ہاں، کچھ اردو زبان کی شاعری یاد کر لو تو آپ کو اردو لینگویج اچھی بولنا آ جائے گی۔ عربی شعر شاعری تھوڑی یاد کر لو تو عربی لینگویج آپ کو اچھی بولنا آئے گی۔ جو لینگویج، جو بھاشا آپ اچھی سیکھنا چاہتے ہیں، اس کی کچھ شعر شاعری آپ کو یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ لینگویج کے اوپر آپ کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہمیں سننے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، جس شعر میں، شاعری میں، نظم میں، نعت میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہو، ایسی شاعری سنو، ایسا کلام سنو، لیکن عورتوں کی آواز میں نہیں سننے کا۔ عورتوں کی آواز میں جو ہے مردوں کے لیے پردہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس آیت کے اوپر آ کر اللہ کے فضل اور کرم سے سورہ شعراء
مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرماوے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے، آگے والا حصہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پائے تکمیل تک پہنچاوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔